اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب تمام برادران یوسف کو معافی مل چکی اور جملہ رعایت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید غلامی سے آزادی کا خلعت حاصل ہو گیا تو اب تمام مصر میں ایک عجیب سر و شادمانی کا عالم تھا، اور جہاں دیکھو دن عید اور رات شب برات کا مضمون ہے، اور تمام برادران اور خاندان یوسف کے لیے علیحدہ علیحدہ بڑے بڑے تکف کے مکانات اور محلات رہنے کے لیے مل گئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک خوبصورت اور نہایت پرتکف عبادت خانہ شہر سے علیحدہ ان کی فرمائش کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بنوایا، جہاں وہ رات دن ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ نیز ہفتے عرشے میں کوئی نہ کوئی دن اس لیے مقرر ہو گیا ہے کہ ان دونوں میں جملہ فرزندان اور خاندان کے لوگ جمع حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو تعداد میں 370 نفسوں میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں سے 301 صاحبزادے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ لاشانی منظر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صرف آپ ہی کو یہ منظر میسر ہوا۔ پھر ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب کو میں جملہ خاندان کے اپنے خزانوں کی سیر کراؤں، اور آپ نے یوسف پیارے کی خوشی کے لیے ان کی درخواست کو منظور فرمایا، جن کے لیے ایک روز مقرر ہوا، اور جناب یوسف علیہ السلام حضرت والد ماجد کو میں جملہ برادران ان خاندان کے خزانوں اور توشہ خانوں کی سیر کرانے کے لیے لے کر چلے۔ سب سے پہلے آپ زر و جواہر، سونے چاندی کے خزانوں میں پہنچے، جہاں کے سرخ و سفید چمکاروں اور زرق و برق شعاعوں سے تمام برادران یوسف کی آنکھیں چندھیا گئیں، اور خزانوں کی بہتات اور سونے چاندی کی کثرت دیکھ کر سب کے سب دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اصلاح خانوں کی سیر کرائی، جہاں ہتھیاروں کی بہتات اور کثرت کا کچھ حد و شمار نہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے لباس زر کے توشے خانے دکھائے، اور پھر جملہ مقامات دکھائے ہوئے آپ تمام خاندان کو کاغذی دفاتر اور کارخانوں میں لے کر پہنچے۔ یہاں کاغذوں کے خاندانوں کو کاغذی دفتر اور کارخانوں میں لے کر پہنچے۔ یہاں کاغذوں کے انبار اور کثرت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اور فوراً اپنے نور عین اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر بطور شکوے اور شکایت فرمانے لگے کہ اے میرے نور نظر، لخت جگر، ساز و سماع تیرا اتنا اس قدر، کاغذوں کا کس قدر انبار ہے، واقعی تو ایک بڑی سرکار ہے۔ اس قدر دفتر کے دفتر بے شمار کیا نہ تھے، کیا یہ تھے سارے مستعار؟ حیف یوسف، مجھ سے اتنا بخل تھا کہ ایک پرزہ خط میرا دوبھر ہوا۔ لکھنے والے سینکڑوں تیرے غلام لکھ نہیں سکتے تھے کیا تیرا سلام؟ مجھ کو لکھ کر بھیج دیتا اپنا حال، کاغذوں میں پڑ نہ جاتا تیرے کال۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہاں پر کاغذوں کا کارخانہ دیکھ کر شکوہ اور شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ مطلب تیرے اتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں اور اتنے اچھے اچھے لکھنے والے ہیں، اور کیا تیرے کاغذوں میں کال پڑ جاتا کہ تو اگر ایک ہی خط لکھ کر مجھ تک بھیج دیتا؟ تو یہاں یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو بتائیں گے اپنی مجبوری کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گہری شکایت سن کر جناب یوسف علیہ السلام آبدیدہ ہوئے، یعنی کہ رونے لگے، اور اسی وقت اپنی پیشی خادموں کو اشارہ کیا کہ فلاں صندوق اٹھا لاؤ، اور چنانچہ اسی وقت
متعدد صندوق لے کر آئے اور پھر ان صندوقوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام نے ہزاروں خط حضرت والد ماجد کے سامنے ڈال دیے اور پھر زاروں قطار روتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا: اس قدر لکھے ہیں خط میں نے جناب، جن کی گنتی ہے نہ حد و حساب، ان میں سب حالات ہیں لکھے ہوئے، ہر گھڑی ہر پل کے ہر روز کے، اس قدر لکھے عریضے بے شمار، لیجئے حاضر ہیں یہ عالی تبار، ہاں مگر مجھ سے یہ البتہ ہوا بھیجنے سے اس کے میں قاصر رہا، خط روانہ کر نہیں سکتا تھا میں، حکم معبودی سے بس ڈرتا تھا میں، وجہ اس کی لیجئے سنیے ذرا، خط ادھر میں لکھ کر بس فارغ ہوا اور ادھر بس آئے جبرائیل امی، لائے وہ فرمان رب العالمین، مصلحت میری نہیں ہے یوسفہ، دیکھو میں نے تم کو پوشیدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پوشیدہ رکھا، اپنے بس میں نے ایسا نہیں کیا، اے پیدر مجھ کو یہ تھا حکم خدا، یعنی کہ اللہ کا حکم تھا، حکم معبودی سے میں مجبور تھا، ورنہ کنعان مصر سے کیا اتنا دور تھا، آپ خود آنکھوں سے میں آتا وہاں اور پھر حضرت کو لے آتا یہاں، ہو رہا تھا ہر طرح تیار میں، حکم مولا سے رہا لاچار میں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں تشریف لائے ہوئے کئی سال گزر گئے، جہاں رات دن آٹھوں پہر 64 گھڑی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں یاد الہی کرتے ہیں، ایک روز خواب میں آپ نے کہا، آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت اسحاق نبی اللہ اور آپ کے جدائے ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یعقوب ہم سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، چنانچہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور اٹھ بیٹھے اور پھر صبح کو اپنے نور عین یوسف علیہ السلام کو بلا کر خواب کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر دیکھنے میں خاص کمال رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ وصال یعقوبی قریب آ گیا ہے، مگر کوئی تعبیر نہیں بتائی، خاموش رہے، گوئے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حد صدمہ ہوا اور انتقال یعقوبی کا خواب سن کر روتے روتے وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے چند ہی روز کے بعد ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر یکا یک عزرائیل یعنی ملک الموت آن پکاری، چونکہ آواز سے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے موت کا مالک فرشتہ آ گیا، وقت اپنا دوستو آخری ہوا، وقت ہے آخر یہ سب ہی کے لیے ہے بے شک، گو ہزاروں سال تک کوئی چاہے جیے، اور ماں نے یوسف کو بلوایا وہیں اور فرمایا کلام آخری، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور آخری کلام فرمایا، یوسفہ اللہ کو سونپا تجھ سے مولائے دو جہاں میں خوش رہے، تجھ کو مولا نے عطا کی برتری، مل چکا ہے خلعت پیغمبری، جانشیں میں نے تجھے اپنا کیا اور نبوت کا مقام تجھ کو دیا، ہے یہ پشتینی وراثت یوسفہ، اس کے حق کو ہر طرح کیجیو ادا، یعنی اے حاضرین کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حاضرین کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام فرزندوں کو بلا کر پوچھا کہ اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کسے پوجو گے اور کس کی عبادت کرو گے، جس پر اولاد یعقوبی نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور ہم
اسی کے فرمانبردار ہوں گے، جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ شاباش اے میرے فرزندوں، دیکھو تم اس کی اعتقاد پر جینا اور اسی کی اعتقاد پر مرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی اچھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی مرتے وقت اتنی توفیق عطا کرنا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خاندان کو ایک وحدہ لا شریک کے بارے میں سمجھا کر جائیں اور اسی کی عبادت کے بارے میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں۔ مرنا جینا ہو سب اس کے واسطے، فرض یہ انسان ادا کرتا رہے، ہو فقط پوجا اسی کی اے بشر، اور ڈر ہو تو فقط مولا کا ڈر، جس نے بھیجا ہے اسی کے واسطے، آدمی اللہ سے ڈرتا رہے بے شک۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف اور اے یہودا، دیکھنا میری مفارقت میں صبر کرنا اور میری جدائی میں زیادہ غمگین نہ ہونا، اور میرے جنازے کو وہاں لے جا کر دفن کرنا جہاں میرے والد اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ مدفون ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے اہل و عیال و اطفال، دیکھو ملت ابراہیمی کو مضبوط پکڑنا اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنا۔ دیکھو میرے انتقال کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مصر کا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کا نام فرعون ہوگا، اس کی نہ سننا، وہ اشد درجے کا ظالم ہوگا، اس کے مظالم پر صبر کرنا اور اسلام کو ہاتھ سے نہ دینا، دے بیٹھنا، اور پھر وہ ظالم بادشاہ تمہارے ہی ایک بھائی موسیٰ کے ہاتھوں غارت ہوگا، اور انجام کار ہم ہی کو فتح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ حضور خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب سب واسطے متقی ہو کر اسی ایک اکیلے سے معاملہ پڑتا ہے، اور کہا کہ اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اولاد کا باغ عطا فرمایا، جس کے پھولوں کی مہک قیامت تک رہے گی۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اولاد میں سے نبی اور پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے بنائے۔ خداوند، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور تیری تسبیح اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں، اور تیرے نام پر اپنی جان تصدیق کمر کرتا ہوں۔ بس اس فکر پر جناب یعقوب علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم پیدائش سے آج تک آپ کو پورے 145 برس کا زمانہ ہوا، یعنی آپ کی عمر 145 برس کی ہوئی۔ پیش جناب کا انتقال ہوتے ہی جملہ خاندان ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت سب کے سب آپ کی تہجیز و تکفین میں مصروف ہوئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، اور اسے سینکڑوں آپ کے فرزند اور ہزارہا مسلمان لے کر چلے، اور منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے وہاں لے کر پہنچے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون تھے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیس رضی اللہ کا جنازہ بھی وہاں تیار رکھا ہے۔ عیس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، جو اپنی والدہ کے بدن سے جڑواں پیدا ہوئے تھے، جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں نے انتقال فرمایا، اور پھر بعد نماز جنازہ ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے، اور اپنی اپنی جگہ دونوں ہی کی عمر 145 برس کی ہوئی، لیکن آخر موت کا ذائقہ چکھا اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرنا بھی ہم کو ہے ضرور،
سب کو بس جانا ہے مولا کے حضور۔ جینے والوں موت جس کا نام ہے، وہ تمہارا آخری ایک کام ہے۔ کوئی پیغمبر ہو یا ہو بادشاہ، آخرش چلنی ہے سب کو ایک ہی راہ۔ زندگی یہ عارضی ہے اے فتیٰ، کچھ نہ سوچا تو نے اے مہمائے سرا۔ ہے بقا مولا ہی فقط تیرے لیے، اور فنا ہے موت ہے سب کے لیے۔ بے شک اگر باقی ہے تو صرف اللہ ہے، اور موت تو ہر جان کو چکھنا ہے۔ جینے والے تو ہیں مرنے کے لیے، مرنے والے کیا عمل تو نے کیے۔ زندگی ہے پیش خیمہ موت کا، ہے حیات ایک عارضی آخر فنا۔ بے کسی اس وقت کی دیکھے کوئی، آہ اے میت یہ خاموشی تیری۔ 1350 برس کے نوح تھے، آخرش وہ بھی تو عدم کو چل بسے۔ زندگی ہے دائمی بے شک وہاں، جس کا آتا بھی نہیں وہم و گماں۔ بے شک آخرش ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ چاہے 950 برس کی زندگی جی کر جیو، چاہے 1200 برس زندگی جیو، چاہے 1000، جانا ہے۔ موت تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کریں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور اللہ ہم سب سے راضی رہے۔ اور بس اسی کے ساتھ لیتی ہوں اجازت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔